أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ اس لیکچر میں سورۃ فاتحہ آیت نمبر 1 کور کروں گی انشاءاللہ۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام عالمین کا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ عربی میں حمد کا لفظ دو معنی دیتا ہے، تعریف اور شکر۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پہ ہم کسی کی تعریف اور شکر ایک ساتھ نہیں کرتے۔ اس ایک لفظ میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی، اور خالص نیت بھی شامل ہے، یعنی خالص نیت کے ساتھ تمام تعریف اور شکر ادا کرنا۔ عربی زبان میں مد کا مطلب بھی ہے تعریف۔ اگر قرآن میں حمد کی جگہ پہ المدح للہ ہوتا تو اردو ترجمے میں تو پھر بھی لکھا ہونا تھا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں تو فرق نظر نہ آتا، مگر مد میں تعریف ہے مگر شکر نہیں ہے۔ اگر قرآن کہتا الشکر للہ تو شکر تو شامل ہو جاتا مگر تعریف نہیں، اور اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا المدح والشکر للہ، پھر ترجمے میں تو لگتا کہ بات مکمل ہو گئی ہے، مگر عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ بہتر بات وہی ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو، کیونکہ اگر زیادہ الفاظ استعمال کر کے بڑھا چڑھا کے بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں اختصار سے، خلاصے سے، جسے کہتے ہیں مختصر مگر جامع، بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عربی میں واو کا مطلب ہوتا ہے اور، تو اگر یہ لکھا ہوتا المدح و شکر، مطلب بدل جاتا کہ کچھ چیزوں پر تو شکر ہے اور کچھ چیزوں پر تعریف، کیونکہ میں نے شکر اور تعریف کو زبان میں ہی الگ الگ کر دیا، اور مد میں نیت بھی شامل نہیں ہے، مگر الحمد میں نیت بھی شامل ہے، اور تعریف اور شکر دونوں بیک وقت اکٹھے معنی دے رہے ہیں۔ تو خالص نیت کے ساتھ تمام تعریف اور شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد میں ال کا مطلب ہے تمام، اور اگر ہم ال اسکپ کر کے صرف کہیں حمد تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی کہ تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ نہیں، فرمایا الحمد، تمام تعریفیں، یعنی کہ ساری کی ساری کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد للہ اس لیے کہا کیونکہ انسان کی فطرت میں کسی اور کی حمد کرنا ہے ہی نہیں سرے سے۔ فاتحہ اس کو کہتے ہیں سورۃ فطرہ، ہماری فطرت کی آواز۔ توحید ہماری فطرت میں شامل ہے۔ الحمد کے دال سے اگر پیش ہٹا دی جائے، فعل یعنی کہ ورب بن جائے گا، یعنی زمانے کی قید آ گئی، تو کیا کسی زمانے کی قید ہے اللہ کی تعریف اور شکر کے لیے؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں اور آپ ہوں یا نہ ہوں، مگر اللہ کی تعریف اور شکر تو دائمی ہے، اس لیے پیش لگا دی، یعنی الحمد۔ اب دال پیش دو سے، یعنی کہ پیش لگانے سے زمانے کی قید ختم ہو گئی، یعنی یہ ناؤن اسم بن گیا۔ یعنی تو اسم میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہوتی ہے۔ ورب یعنی کہ فعل کو کوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو سورت کے شروع میں اللہ کی حمد بیان ہوئی ہے۔ اللہ کو حمد کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ایک کمزوری ہے، اور اللہ پاک تو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور حمد ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی کسی چیز پر، وہ تو ہے ہی ہے۔ اگر احمد اللہ سے بات شروع ہوتی، یعنی حمد کرو اللہ کی، یعنی حکم نہیں دیا گیا،
حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ جب حکم دیا جاتا تو دو امکانات بن جاتے کہ یا تو حکم مانا جائے گا یا نہیں، تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ مگر حکم نہیں حمد میں، سورۃ فاتحہ کے شروع میں، کیونکہ کوئی نہ بھی کرے یا کوئی کر بھی لے تو کتنی کر لے گا؟ حمد تو ہے اس کی حمد و ثنا محتاج نہیں کسی چیز کی۔ آپ کسی طرح سے بھی تبدیلی لانا چاہیں آیت میں، جو رب کے کلام میں بات ہے نا، وہ کسی اور طرح سے اور کسی اور شے میں ہے ہی نہیں۔ اگر الحمد للہ کی جگہ پہ ہوتا الحمد لی رب العالمین، اللہ کا ذاتی نام اگر آیت سے ہٹا دیا جائے، اگر آیت میں نہ ہو، تو ترجمہ ہوتا تمام تعریف اور شکر تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ بات تو پھر بھی ٹھیک ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کا ذاتی نام استعمال نہیں ہوا۔ لیکن اگر آیت سے صرف لفظ اللہ نکال دیا جائے تو پتہ ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیوں ضروری تھا یہاں اللہ کا ذاتی نام لینا؟ کیونکہ اگر آپ ہندو سے کہیں کہ رب کی تعریف بیان کرو، وہ کرے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر جب آپ اس سے کہیں گے نا کہ صرف اللہ کی تعریف کرو، تو اس کو مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے بھگوان کو مانتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ذاتی نام حمد میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگر مقابلہ ہارنے کے بعد سجدے میں گر پڑے۔ فرعون کنفیوز ہوا کہ یہ سب سجدے میں کیوں گر پڑے ہیں، کیا ہوا ہے؟ جب جادوگر سجدے سے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرعون کیونکہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا، تو اگر وہ کہہ بھی دیتے کہ ہم تمام قوموں کے رب پر ایمان لائے ہیں، تو فرعون سوچتا چلو ٹھیک ہے، یہ آگے بات کرو، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن جادوگروں کا کیا مقصد تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے آگے اپنی بات کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں تمام جہانوں کے رب یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب اللہ پر۔ یعنی انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی۔ اگر میں اللہ کی جگہ پر لگا دوں اللہ کے ذاتی نام کے علاوہ باقی کوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام، یعنی کہ الحمد للہ، اس کی جگہ پہ اگر ہم کریں الحمد للرحیم، تو اس کا مطلب ہے کہ میں صرف اس لیے تعریف بیان کر رہی ہوں کہ تو رحیم ہے۔ تو ایسا کیا لفظ اگر ہم اللہ کی جگہ پہ مالک لگا دیتے ہیں، تو کیا میں صرف اس لیے حمد بیان کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مالک ہے، یا میں صرف اس لیے تعریف بیان کر رہی ہوں کہ وہ رازق ہے؟ تو ایسا کیا لفظ، ایسا کون سا صفاتی نام لگاؤں کہ سب تعریفیں، سب صفات اس میں شامل ہو جائیں؟ تو وہ لفظ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ میں یہ سب آپشنز آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے کتابوں میں، بلکہ دفن ہے کتابوں میں، اور ہم نے کبھی کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس بارے میں ہمارے ہاں کبھی کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ جتنا عرب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں گھر میں ہمیں بتا دیا گیا بچپن میں، وہی کافی ہے، یا جو شروع میں اسلامیات کے سلیبس کی کتابوں میں ہم نے پڑھ لیا تھا وہی کافی ہے۔ تو یہ جو آپشنز بیان کیے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل کسی نقص سے پاک ہے یہ کلام، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن پاک کے اندر، تو چلو کوشش تو کرو تبدیلی کرنے کی، کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے حمد کرنے کا؟ کوئی اور الفاظ ہیں جو استعمال ہو سکیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جو کیوں کا لفظ ہے نا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے نا کیوں، تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو بچے کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم قرآن پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ مگر اگر
کیوں کا صحیح جواب مل جائے نا، تو وہ جو ایمان بچے کا پکا ہوتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کیوں کا سوال ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور اس کا جواب بہت قوی بھی ہے۔ اس لیے میں یہ بحث کر رہی ہوں۔ ہمارا ایمان وراثتی ہے، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، آپ نے یہ چیزیں کبھی پوچھی ہی نہیں، اور اگر کبھی پوچھی بھی ہوں گی تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ تم پہ تو شیطان کا وسوسہ ہو گیا ہے، تمہیں تو کسی پیر کے پاس لے جانا پڑے گا، تمہیں تو غسل کرنا چاہیے، فوراً جاؤ اور 20 نوافل ادا کرو، توبہ کرو، تم نے کیوں کا سوال پوچھ لیا۔ ہمیں تو یہ سمجھا دیا گیا، بلکہ ہمارے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ سوال کرنا گناہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں اور خود تمہاری جانوں میں کائنات میں نشانیاں موجود ہیں، غور و فکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے۔ الحمد کے بارے میں بات ہو گئی، اب رب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رب کے معنی اردو ترجمے میں لکھے ہوتے ہیں پروردگار، اور پروردگار فارسی زبان کا لفظ ہے۔ رب کے معنی عربی میں ہیں، نمبر 1 پہ کسی چیز کا مالک، اور دوسرا رب کا عربی میں معنی ہے سید، مطلب جس کا کسی چیز پر کنٹرول ہو، یعنی رب مالک بھی ہے اور مکمل اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ اپنی گاڑی کے مالک ہیں، تو کیا آپ کا مکمل اختیار بھی ہے اس پر؟ نہیں۔ ہاں، جزوی طور پر تو اختیار تھوڑا بہت ہو سکتا ہے مگر مکمل نہیں۔ اور تیسرا معنی ہے مربی۔ مربی عربی میں کہتے ہیں جو کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے پھولنے کو، گرو کرنے کو، سنبھالنے کو۔ اور اس کے بعد چوتھا معنی ہے منعن، عربی میں کہتے ہیں تحفہ دینے کو، یعنی کہ تحفہ دینے والے کو۔ یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ تحفہ دینے اور اجر دینے میں فرق ہے۔ تحفے کا مطلب ہے کہ انعام، وہ جس کے آپ مستحق نہیں تھے مگر آپ کو ملا۔ اور آخری معنی القیم ہے، وہ جو آپ کی بقا کے لیے ذمہ دار ہو۔ لفظ اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور جو پہلی اس کی صفت ہے جس سے اس نے ہمیں تعارف کروایا اپنا، وہ رب ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رب ہے، پہلا صفاتی نام ہے۔ وہ تمہارا مالک بھی ہے، اس کا اختیار بھی تم پر کامل ہے، وہ تمہیں تحفے بھی دیتا ہے، انعامات دیتا ہے جس کے تم بالکل بھی مستحق نہیں ہو۔ اس نے تمہیں آنکھ دی، بینائی دی، زبان دی، دماغ دیا، دل دیا، جسم دیا، زندہ رہنے کے لیے کھانا دیا، اور زندگی گزارنے کے تمام ذرائع دیے۔ اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جس کے تم بالکل بھی مستحق نہیں تھے۔ انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، کینیڈا میں ایک شخص تھا، 35 سال کا، ویل چیئر پہ تھا، سارا جسم جو تھا اس کا وہ کام نہیں کرتا تھا، صرف 2 انگلیاں وہ ہلا سکتا تھا اپنی، یعنی کہ 2 انگلیاں اور زبان سلامت تھی اس کے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جتنا رب کے قریب اس وقت ہونا پہلے نہیں تھا، یعنی کہ جب میں سلامت تھا، وہ پہلے سپورٹس میں ٹینس کھیلتا تھا، تو پھر اس کو کوئی جینٹک ڈیزیز ہو گئی، تو اب کہتا ہے کہ میرا پورا جسم کام نہیں کر سکتا، لیکن کہتا ہے کہ جتنا اب میں رب کے قریب ہوں، جو اب احساس ہوتا ہے، جو اب قدر ہوتی ہے کہ کیا تحفہ دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہاتھ پاؤں۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واقعی میں رب مان لینا، تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ہمیں شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کے مستحق ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں۔ یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ انسان اللہ پاک کو رب مان لے۔ رب کا متضاد یعنی کہ اپوزٹ جو ہے وہ عبد ہے، یعنی بندہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟
یعنی رب سے کوئی اعلیٰ کوئی نہیں، اور ابد سے کوئی ادنا ناچیز حقیر کوئی نہیں۔ اللہ پاک کے کچھ صفاتی ناموں کے متضاد ہیں یا تعلق والے کچھ نام ہے، مگر کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی متضاد نہیں ہے۔ جیسے اللہ لفظ تعلق سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، مگر رب کا اپوزٹ بھی ہے یعنی عبد، اور تعلق بھی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا تو بنیادی مقصد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے درمیان تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اب ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت سے تعلق ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ ہادی ہے، ہم مہتدی ہیں۔ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ وہ سکھانے والا ہے، ہم سیکھنے والے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تعلق ہی تو ہیں۔ اب ان سارے تعلقات میں جو سب سے بنیادی اور ضروری تعلق ہے وہ رب اور عبد کا ہے۔ اگر یہ تعلق نہ ہو تو کوئی تعلق بھی نہ رہے۔ اب رب کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم شکایت کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ایسا رب ہے کہ جس کے سوا ممکن ہی نہیں کہ کوئی اور ہو سکے رب، کیونکہ رب کے لیے دل سے تعریف اور شکر دونوں ضروری ہیں، اور وہ انسان کسی اور کا ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا، اور کوئی اور ذات ان معنوں پر پورا اتر بھی نہیں سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ العالمین کا جو اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ تمام جہانوں کے رب، مگر تمام جہانوں کے لیے عربی کا لفظ ہے العوالم، کیونکہ عالم کی جمع عربی میں عوالم ہے۔ العالمین کو عربی میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم، اور یہ لفظ عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ صرف انسانوں، فرشتوں اور جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جگہوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور یہ غیر جاندار اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا۔